Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 16. Last time آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تھریڈس کی جو پروگرامنگ کے ماڈلس تھے ان میں اور پیراڈائمس تھے اس کو فنش کیا تھا, اس کو کنکلوڈ کیا تھا اس ٹاپک کو, اور ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا جو کہ سی پی یو اسکیجولنگ ہے. اسکیجولنگ کے ضمن میں سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پرفیکٹ اسکیجولر کے گولز کیا ہوتے ہیں, اور ہم نے 4 گولز ڈٹرمن کیے تھے. اور وہ 4 گولز کیا تھے کہ رسپانس ٹائم یعنی لیٹنسی کو منیمائز کرنا, اس کے علاوہ تھرو پٹ یعنی نمبر آف ٹاسک پر سیکنڈ جو ہے یا پر یونٹ ٹائم جو ہے اس کو میکسیمائز کرنا, اور فیئرنیس یعنی سب کو چانس ملے کچھ نہ کچھ اور کوئی بھی جو ہے وہ اسٹار نہ ہو سکے پروسیس, اور اس کے علاوہ آئی او ڈیوائسز کو بزی رکھنا اور سی پی یو ڈیوائس کو بھی بزی رکھنا, یعنی ڈیوائسز کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کرنا. یہ 4 گولز ہم نے کہے تھے کہ یہ ہمارے ایک پرفیکٹ اسکیجولر کے یا آئیڈیل اسکیجولر کے گولز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ ان گولز کو اچیو کرنے میں جو پرابلم کیسز آتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ آئی او آئیڈل ہو جاتی ہے سم ٹائمس, کہ آپ سی پی یو پہ ایک ایسا جاب ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جو کہ سی پی یو باؤنڈ ہے اور اس نے آئی او باؤنڈ جابس کو روکا ہوا ہے, اور وہ ان کو موقع نہیں مل پا رہا کہ وہ اپنی آئی او کو جو ہے اسٹارٹ یا اسٹاپ کر سکیں یا اس کے ریزلٹس کو لے سکیں اور دوبارہ ری اسٹارٹ کر سکیں جو آئی او باؤنڈ جابس ہیں, جب کیونکہ سی پی یو باؤنڈ جاب نے اس کو جو ہے وہ چل کے روکا ہوا ہے. اسی طرح سے اسٹارویشن کی پرابلم آتی ہے اکثر کیسز میں کہ آپ کے جو ہیں وہ بہت سارے ایک ہی ٹائپ کے جابز آ گئے جن کو آپ نے پرائرٹی دی ہوئی ہے, اور دوسرے ٹائپ کے جابز جو ہیں وہ اسٹار ہو گئے اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی پرائرٹی انورژن کی پرابلم آ سکتی ہے, رسپانس ٹائم جو ہے وہ انٹریکٹیو جابس کا خراب ہو سکتا ہے لانگر جابس کے پیچھے جو ہے وہ پھنس جانے کی وجہ سے. اور اسی کے پھر ہم نے یہ پرابلم کیسز کس طرح رائز ہوتے ہیں اور ریئل الگوریدمس کیا ہیں جو نارملی یوز ہوتے ہیں وہ اس کو ہم نے دیکھنا شروع کیا تھا. اور پہلا جو الگوریدم یا ہیورسٹک جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو, وہ ہم نے دیکھا تھا وہ تھا فرسٹ کم فرسٹ سرو. تو آج تو فرسٹ کم فرسٹ سرو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی جو بالکل جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی سمپلسٹی ہے, کہ بہت ہی سمپل الگوریدم ہے. جو جاب جس آرڈر میں بھی آ رہا ہے, چاہے جس سائز کا ہے, چاہے جس کیریکٹرسٹکس کا ہے, ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے, ہم سمپلی جو ہے اس کو بلائنڈلی جو ہے وہ اسکیجول کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس 10 جابس آئے ہوئے ہیں تو جس آرڈر میں وہ آئے ہیں اسی آرڈر میں وہ اسکیجول ہو جائیں گے سی پی یو کے اوپر اور وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اس کے پرابلم کیسز ہیں وہ کیا رائز ہوتے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلا پرابلم کیس ہم نے دیکھا تھا کہ جب رسپانس ٹائم ہے یا ایوریج جو آپ کا ٹاسک کمپلیشن ٹائم ہے, وہ اس کی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی کہ ایوریج ٹاسک کمپلیشن ٹائم اس کیس میں کہ جس میں ایک لانگ جاب ہے بہت سارا, یعنی ایک سی پی یو باؤنڈ جاب ہے جو کافی بہت سارا ٹائم لے رہا ہے, اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک دو آئی او باؤنڈ جابس ہیں یا مکس ہے لانگ اور شارٹ جابس کا. یعنی آئی او باؤنڈ جابس جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شارٹر جابس, یعنی وہ جابس جو کہ بہت تھوڑا سا سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ کر کے اس کے بعد ان پٹ آؤٹ پٹ شروع کر دیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ایڈیٹرز وغیرہ ہیں ٹیکسٹ کے جس میں آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اصل جو ان کا کام ہوتا ہے ان جابس کا جو ٹاسک جو ہے آپ کی ایڈیٹر کا سافٹ ویئر ہے یا تھریڈ ہے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ان پٹ لیتا رہے اور اس کو ایکو کرتا رہے اس کی اسکرین کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ ان پٹ لینا اور ایکو کرنا اسکرین کے اوپر دونوں ان پٹ آؤٹ پٹ کی ایگزامپلس ہیں. تو اس نے سی پی یو کمپیوٹیشن بہت ہی کم کرنی ہوتی ہے یا بہت ہی کم ریئر کیسز میں کرنی ہوتی ہے. تو لیٹس سے کہ اس طرح کے جابس ہیں وہ یعنی آئی او باؤنڈ جابس, وہ سی پی یو باؤنڈ جابس کے مقابلے میں سی پی یو باؤنڈ جابس کون سے ہوتے ہیں جو لمبے عرصے تک جو ہے وہ کمپیوٹیشن کرتے رہتے ہیں سی پی یو کے اوپر اور کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل سائنٹیفک کیلکولیشنس کر رہے ہیں یا کوئی کمپٹیشن کر رہے ہیں میتھمیٹکس کی یا کوئی اس طرح کی, وہ جابس جو ہیں وہ سی پی یو باؤنڈ جابس کہلاتے ہیں. جب سی پی یو باؤنڈ جابس اور آئی او باؤنڈ جابس کا ایک مکس آ جائے اس کیس میں فرسٹ کم فرسٹ سرو یا فیفو الگوریدم کا جو رسپانس ٹائم ہے سی پی یو آئی او باؤنڈ جابس کے لیے وہ خواہ بڑھنے لگتا ہے, اور یہ ہم نے اس کی ایگزامپل لاسٹ ٹائم دیکھی تھی. اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کے اندر آج ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو کو, اور پھر ہم اگلے الگوریدم کو چلتے ہیں. فرسٹ کم فرسٹ سرو کے اندر ہم نے اگر ہم اس کو 4 جو ہمارے گولز تھے اسکیجولر کے ان کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں
تو فرسٹ کم فرسٹ سرو کے اندر کیا پرابلمس ہیں؟ ہمارا ایک گول یہ تھا کہ میکسیمائز کرتا ہے وہ تھرو پٹ کو. کیا اس میں تھرو پٹ میکسیمائز ہوتی ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جابس کی اگین نیچر کیا ہے. اگر جابس جو ہیں وہ بالکل ایکول لینتھ کے ہیں اور ایکول یعنی ٹائم کے ہیں, یعنی آلموسٹ ان کا سملر بیہیویئر ہے, لیٹ سے سب آئی او باؤنڈ ہے یا سب سی پی یو باؤنڈ ہے اور سب سی پی یو باؤنڈ ہے اور سب کے سب ایکول لینتھ کے یا رفلی ایکول لینتھ کے, تب تو آپ کی جو تھرو پٹ ہے وہ ریزنیبلی حد تک میکسیمائز رہے گی. لیکن اگر جابس جو ہیں وہ آپ کے ان کے اندر بہت زیادہ فلکچویشن ہے ان کے سائزز میں, یعنی سائزز ان ٹرمز آف ٹائم کہ کتنا ٹائم وہ سی پی یو پہ لیتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ لیٹ سے بہت لانگ جاب ہے وہ ایک چل رہا ہے وہ چلا ہی جا رہا ہے, اور دوسرا جو جاب ہے وہ چھوٹا ہے اس کی باری نہیں آ رہی, تو ظاہر ہے کہ آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ بہت کم جابس جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر پائیں گے یا کمپلیٹ کر پائیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا مکس ہے. اسی طرح سے جو آپ کی لیٹنسی ہے وہ ہم نے ایگزامپل دیکھ لیے کہ رسپانس ٹائم یا لیٹنسی جو ہے اس میں اگین اگر سی پی یو باؤنڈ جابس اور آئی او باؤنڈ جابس کا مکس ہو اور آئی او باؤنڈ جابس سی پی یو باؤنڈ جابس کے پیچھے سے پہلے اس کے بعد آئیں, یعنی ان کے پیچھے لگیں جا کے کیو میں, تو اگین ہمارے پاس یہ پرابلم آتی ہے اس کے اندر کہ لیٹنسی جو ہے وہ منیمائز نہیں ہو پاتی. اس کے علاوہ فیئرنیس ہے. فیئرنیس اس الگوریدم میں موجود ہے, یہ ٹاسک کو اسٹارو کبھی نہیں ہونے دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک جاب اس کے سی پی یو کے حوالے کریں گے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی پرائرٹی کو دیکھے بغیر کسی چیز کو دیکھے بغیر آپ اس کو چلنے دیں گے. جب وہ ختم ہو جائے گی دوسری جاب کی باری آ جائے گی, یعنی ایونچولی ہر جاب کی باری آ ہی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جاب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سی پی یو کو ہاک کر دے انلیس کہ سی پی یو انلیس کہ اس کے اندر کوئی بگ ہو سافٹ ویئر میں یا جو ٹاسک ہے اس کے اندر یا پروسیس کے اندر, اور وہ کسی انفینٹ لوپ میں چلا جائے اور وہ سی پی یو کو چھوڑے ہی نہ کبھی بھی. کیونکہ ایک اور ہم نے چیز دیکھی تھی کہ الگوریتمز جو ہوتے ہیں وہ پریمپٹیو بھی ہوتے ہیں نان پریمپٹیو بھی ہوتے ہیں. یہ جو فیفو ہے یہ ایک نان پریمپٹیو الگوریتم ہے, یعنی اس کے اندر ہم جابس کو ونس دے ہیو اسٹارٹیڈ آن دا سی پی یو وی ڈو ناٹ پریمپٹ دیم, وی ڈو ناٹ کٹ دیم شارٹ, یعنی ہم ان کو جو ہے وہ سی پی یو ان سے واپس نہیں لیتے جب تک کہ وہ خود ہی ییلڈ نہ کر دیں, یعنی کہ یا تو خود بلاک ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. تو اس لیے اس کیس میں یہ ہوگا کہ اسٹارویشن جنرلی پاسبل نہیں ہوتی اگر جابس ویل بیہیوڈ, یعنی اگر جابس میں ایسا کوئی بگ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سی پی یو کو ہاگ نہیں کر لیتے. تو ایک تو یہ اس میں ایشو ہے. اس کے بعد اس میں جو لاسٹ وہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیا اس میں پرائرٹیز ہوتی ہیں یا پرائرٹی انورژن ہو سکتی ہے, یا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ بیسیکلی اس میں نہیں ہوتی, کوئی ہم پرائرٹی نہیں دیتے, ہم جس آرڈر میں چیزیں آ رہی ہیں اس میں کرتے ہیں. پھر اس میں سی پی یو یوٹیلائزیشن اور آئی او یوٹیلائزیشن کا کیا حل رہتا ہے. تو اگین اس میں ہم نے ایک لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا, اس میں ایک کانوائے ایفیکٹ آ سکتا ہے پاسبلی. فار ایگزامپل کانوائے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, لیٹس سے سی پی یو باؤنڈ جاب نے رن کیا اور اس کے بعد اس نے بلاک کر دیا فائنلی. اس کے بعد آئی او باؤنڈ جاب آ گئی, اس نے وہ رن ہوئی, اس نے تھوڑی سی رن ہوئی, اس کے بعد آئی او کے لیے ویٹ کرنا شروع کر دیا, یعنی بلاک ہو گئی. سی پی یو باؤنڈ جاب کی پھر باری آ گئی, سی پی یو باؤنڈ جاب پھر رن ہوئی اور اس نے رن کرنا شروع کر دیا. لیکن سی پی یو باؤنڈ جاب کے رن کرتے کرتے لیٹ سے کہ آئی او باؤنڈ جاب نے آئی او اسٹارٹ کی تھی وہ آئی او اوکر ہو گئی, یعنی وہ ایونٹ اوکر ہو گیا آئی او کا جس کے لیے وہ ویٹ کری تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی او ڈیمانڈ یہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے ایونٹ کو ریسیو کیا جائے اور اس کو پروسیس کیا جائے, لیکن کیونکہ سی پی یو باؤنڈ جاب رن کیے جا رہی ہے سی پی یو پہ اور ہو سکتا ہے وہ بہت لمبے عرصے تک رن کرتی رہے, تو آئی او جو ہے وہ آئیڈل ہو جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایونٹ تو لے کے دے کے بیٹھی ہوئی ہے آئی او, لیکن اس کا ایونٹ کو لینے والا کوئی نہیں ہے, یعنی وہ جاب جس نے کہ ایونٹ کو ریسیو کرنا ہے اس کی باری نہیں آ رہی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنوائے ایفیکٹ آ جاتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ سی پی یو باؤنڈ جاب رن کر کے بہت سارے آئی او ڈیوائسز کو آئیڈل کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے, آئیڈل ہونے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو یہ ایک اس میں پرابلمس ہیں. اب ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم ایک اور الگوریدم کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس میں ساری پرابلمس اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک جاب سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے سی پی یو چونکہ واپس نہیں لے پا رہے, اور اس جاب کی لینتھ اگر بہت زیادہ ہے یعنی وہ سی پی یو باؤنڈ ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو اندر پریمپشن انٹروڈیوس کر دیں.
لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جسٹ ٹیک دا سی پی یو اوے وین ایور وی وانٹ ٹو ڈو اٹ, اور اس پریمپٹیو الگوریدم کو یعنی پریمپشن کر کے ہم دونوں سارے ٹاسک کے درمیان باری باری ہم سی پی یو کو ریوالو کرتے رہیں, لیکن تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہم رن کریں, چاہے وہ سی پی یو باؤنڈ ہے یا آئیو باؤنڈ ہے. جب اس کا ایک ٹائم ختم ہوگا تو ہم اس سے سی پی یو لے لیا کریں گے. اس اسٹریٹجی کو ہم کہتے ہیں راؤنڈ رابن اسٹریٹجی. تو راؤنڈ رابن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جاب کو چلتے چلتے انٹرپٹ کر دیتے ہیں ایک خاص ٹائم کے بعد, اور اس ٹائم کو جس ٹائم کے بعد ہم انٹرپٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم سلائس. تو جب بھی کسی جاب کا ٹائم سلائس پورا ہو جاتا ہے تو ہم اسے انٹرپٹ کر دیتے ہیں اس سے, اور کسی اور جاب کو سی پی یو دے دیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس 10 جابس ہیں تو آپ 10 کے درمیان باری باری جو ہے سی پی یو کو روٹیٹ کرتے رہیں گے, اور ہر ایک اپنے ایک سرٹن ٹائم سلائس کے لیے رن کرے گی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے کسی ریڈی کیو میں ڈال دیا جائے گا, دوسری جاب رن کرے گی, اس کا ٹائم سلائس پورا ہوگا تو وہ ریڈی کیو میں چلی جائے گی, اور اس طرح سے سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اس میں اس میں پرابلم ایشو کیا ہے کہ ہم کچھ پہلی بات ہے کہ ٹائم سلائس کی جو لینتھ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. یعنی ایک تو یہ اس میں میجر ڈیزائن ایشو ہوتا ہے راؤنڈ رابن الگوریدم میں کہ کتنا بڑا ٹائم سلائس آ کے رکھا جائے. اگر بہت بڑا ٹائم سلائس رکھیں گے تو یا ضرورت سے زیادہ بڑا ٹائم سلائس رکھیں گے, جتنے آپ کے آن دی ایوریج جو جابز آ رہی ہیں, جو ٹاسک یا تھریڈز آ رہے ہیں, انہوں نے جب بلاک ہونا ہے اس بلاک ہونے کے ٹائم سے بہت آگے ہے ٹائم سلائس آپ کا, تو پھر یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ فیفو میں ہی کنورٹ ہو جائے گی, یعنی اٹ ول بیکم اے فیفو اسٹریٹجی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ بہت چھوٹا ٹائم سلائس رکھیں گے تو اس سے پہلے کہ جاب نے ابھی اپنا کام تھوڑا سا شروع ہی کیا کہ اس کا ٹائم سلائس اوور ہو گیا, آپ کو کانٹیکٹ سوئچ کرنا پڑا, دوسری جاب لانی پڑی, دوسرا سائڈ لانا پڑا, اور وہ آپ نے چینج کیا, یا پروسیس لانا پڑا پورا, اور اس کے بعد وہ رن کرنا شروع کر دیا. ابھی اس نے زیادہ سا کام شروع کیا تھا, ابھی آئیو کے لیے بھی بلاک نہیں ہوتا کہ آپ کا اس کا ٹائم سلائس ختم ہو گیا. تو اگین ٹائم سلائس کا بہت چھوٹا ہونا, اس میں یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ کا زیادہ تر ٹائم کانٹیکٹ سوئچ کرنے میں گزرا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کوئی ویلیوبل کام کر رہے ہوں جابز اپنا. یعنی جابز کو ابھی اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اتنا کام کریں کہ ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ٹائم سلائس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت ہی کریٹیکلی ڈیزائن کرنا پڑتا ہے سسٹمز کی اوور آل ایوریج یا اسٹیٹسٹکس دیکھ کے کہ جی کس ٹائپ کے مکس آف جابز اس میں آتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ سسٹمز کے لیے ڈفرینٹ ٹائم سلائسز کنفیگر کر دیں. تو ٹائم سلائس شوڈ بی اے کنفیگریبل ویلیو, اور اس میں ہم جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ایپلیکیشنز کے ڈفرینٹ ڈومینس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹائم سلائسز کو کنفیگر کر سکتے ہیں. اب اس میں اور کیا پرابلمس آ سکتے ہیں. ایک تو ٹائم سلائس کا ڈیزائن کا ایشو ہو گیا کہ اس میں واٹ از اے گڈ ٹائم سلائس, یہ دیکھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں اور ایشوز ایک مین یہ آ سکتے ہیں کہ آپ کے جب جاب کے سائزز جو ہیں وہ رفلی ایکول ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو فیفو کے اندر اگر جاب سائزز ایکول ہوں تو کیا ہوگا, یعنی فیفو میں لیٹس سے کہ ہر جاب کا سائز رفلی ایکول ہے, اس کیس میں عام طور پہ جو فیفو کی جو رسپانس ٹائم ہے وہ کافی بہتر رہتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی لانگ جاب کے پیچھے شارٹ جاب جو ہیں وہ نہیں ویٹ کر رہے, بلکہ جس طرح سے لیٹس سے کہ ہر جاب ہی لیٹس سے 5 ٹائم یونٹس کا ہے, تو 5 ٹائم یونٹس کے بعد آپ کو گارنٹیڈ ہے کہ دوسری جاب کی باری آ جائے گی, تو 5 ٹائم یونٹس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا دوسرا جاب, تو آپ کا ایوریج ٹائم جو ہے وہ بہتر رہے گا. لیکن راؤنڈ رابن میں پرابلم یہ ہے کہ لیٹس سے کہ آپ کے پاس 2 جابس ہیں اور دونوں کو 100 ٹائم یونٹ چاہیے لیٹ سے. اب اس میں کیا ہوگا کہ اور آپ کا ٹائم سلائڈ سے لیٹ سے 5 یونٹس کا, ازیومنگ کہ آپ کے پاس 5 یونٹ کا ٹائم سلائڈ, یونٹ یا ہر 5 سیکنڈز کے بعد لیٹ سے ٹائم یونٹ اگر سیکنڈز ہے کہ آپ کو ایک انٹرپٹ کرنا پڑے گا پروسیس کو, دوسرا پروسیس آئے گا وہ چلے گا پھر 5 کے بعد. تو اگر 5 کے بعد ہم انٹرپٹ کر رہے ہیں تو فائنلی ہمارا جو جا کے ختم ہوگا ٹاسک وہ یعنی 195 کے اوپر سیکنڈز کے اوپر ایک ٹاسک ختم ہوگا اور 200 کے اوپر دوسرا ٹاسک ختم ہوگا, یعنی 100 کے ایچ تھا نا. اگر فیفو ہم کرتے تو ہمارا 100 پہ پہلا ٹاسک ختم ہوتا
اور 200 پہ دوسرا ٹاسک ختم ہوتا. تو فیفو میں ایوریج کیا نکلتی؟ ایوریج رسپانس ٹائم، یعنی جو ٹاسک ختم ہونے کا یا ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کا جو ٹائم ہے. ہم رسپانس ٹائم اور ٹاسک کمپلیشن کو ایک ہی لے رہے ہیں اس سے، کیونکہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بار بار اگر وہ ٹاسک آتا رہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو ختم ہونے کا ٹائم، بس ایک دفعہ چلنے کا ٹائم لے رہے ہیں اس کے. تو وہ نکلے گا یعنی 100 پلس 100 ڈیوائڈیڈ بائی 2 100. ٹھیک ہے، تو یعنی ایوریج فیفو میں جو ہے 100 پہ نکلے گی. ہر 100 کے اوپر ہم ایک ٹاسک کمپلیٹ کریں گے اگر اوور آل سارے ٹاسک رفلی 100 کے ہیں. اور جبکہ راؤنڈ رابن میں ہم 195 پہ پہلا ٹاسک ختم کریں گے، کیونکہ 5 کے بعد ہم فلپ فلاپ کر رہے ہیں، سوئچ کر رہے ہیں واپس ٹاسک کو، اور پھر 200 پہ دوسرا. تو ایوریج ٹائم کیا نکلے گا؟ وچ از کلوز ٹو لائک 200. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو رسپانس ٹائم ہے یوزر کے لیے وہ آلموسٹ ڈبل ہو گیا when the jobs lengths are roughly equal. تو یہ ایک کافی میجر ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے راؤنڈ رابن کے کیس میں، کہ بالکل اسی طرح کا ڈس ایڈوانٹیج یعنی جس طرح کا فیفو میں آیا تھا اس کیس میں، کہ جب ایک لانگ جاب کے پیچھے شارٹ جابس جو ہیں وہ جو ہے جا کے پھنس گئی تھیں، اور ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی تھی. جبکہ راؤنڈ رابن میں اسی طرح کا ڈس ایڈوانٹیج یعنی رسپانس ٹائمس کی ٹرمز میں وہ اس وقت آیا جبکہ ہماری آلموسٹ ایکول جابس نے آنا شروع کر دیا. یعنی ایکول جابس کے کیس میں فیفو زیادہ بہتر بہیو کرے گی ان ٹرمز آف رسپانس ٹائم، اور راؤنڈ رابن جو ہے وہ کافی اس کو آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا رسپانس ٹائم. تو اب یہ جو ہے ہم نے دونوں الگورتھمس دیکھ لیے کہ اس میں کسی ایک کیس میں ایک بہیو کرتا ہے بہتر، دوسرے کیس میں دوسرا بہیو کرتا ہے بہتر. اچھا، آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہی والی ایگزامپل ہم لیں جو فیفو میں تھی کہ لانگ جابس کے پیچھے شارٹ جابس آ گئے، اس کیس میں کیا راؤنڈ رابن کا کیا ہوگا؟ راؤنڈ رابن بہتر بہیو کرے گی، اور شارٹ جابس کو جو ہے وہ فیور کرتی ہے ایکچولی راؤنڈ رابن. وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک جاب 100 کا ہے، 2 جابس 5 کے ہیں. 100 والے جاب کو آپ ہر 5 کے بعد انٹرپٹ کر رہے ہیں. پہلی دفعہ وہ 5 کے بعد انٹرپٹ ہوگا، اور جو دوسرا جو جاب لیٹ سے بی ہے جس کی 5 ہے وہ اس کی باری آ جائے گی، وہ 5 میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جاب سی کی باری آ جائے گی، وہی 5 میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر 100 تک جو ہے وہ وہی چلتا رہے گا یعنی والا جاب. لیکن یہ بی اور سی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 100 والا جاب چلتا رہے گا. تو بی اور سی جو ہے ہمیشہ اپنی جو شارٹ جابز ہیں وہ ہمیشہ اپنا سب سے پہلے کمپلیٹ ہوں گے راؤنڈ رابن میں، اور جو کہ فیفو میں نہیں ہو رہے تھے. تو اب ہمیں ان دونوں الگورتھمس کو دیکھنے سے پتہ لگا کہ کچھ کیسز میں کوئی بہیو کرتا ہے بہتر طور پہ، اور کچھ کیسز میں کوئی اور بہیو کرتا ہے. اور ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ کہ جابس کے سائزز پہ یا جابس کے کیریکٹرسٹک یا نیچر کے اوپر، یہ کہ وہ سی پی یو باؤنڈ ہیں، آئی او باؤنڈ ہیں، وہ کتنا ٹائم لیتی ہیں سی پی یو کے اوپر. اور راؤنڈ رابن کے کیس میں ایک اور ڈیزائن فیکٹر رہتا ہے کہ ٹائم سلائس آپ نے کتنا رکھنا ہے. ناؤ وی کم ٹو دی نیکسٹ الگورتھم، وہ ہے پرائرٹیز بیسڈ. یا الگورتھم اس کو نہیں کہنا چاہیے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ when priorities come into play then we have additional issues to take care of، اور اس میں پھر ہمارا الگورتھم ڈیزائن اس کی کورسپونڈنگلی جو ہے وہ اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. پرائرٹیز کیوں ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام جو ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں ایک اوور آل سافٹ ویئر کے اندر، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایکول نیچر کے نہیں ہوتے، یا سملر ٹائپ کے نہیں ہوتے، یعنی ایکول ان کو پرائرٹی نہیں دے سکتی. کچھ چیزوں کو ہم نے بہت ہائی پرائرٹی پہ کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو ہم میڈیم پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو لو پرائرٹی پہ رکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. کوئی بہت ہی کریٹیکل ایک ایونٹ آ رہا ہے باہر سے، لیٹ سے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں ریئل ٹائم سسٹمز کی، جس میں آپ لیٹ سے ایک ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے اور کاکپٹ کے اندر آپ کنٹرول کر رہے ہیں پورے سسٹم کو اور کمیونیکیشن کو. تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت ہی ہائی پرائرٹی کے کچھ ٹاسک ہوں گے کہ جو لینڈنگ کے وقت یا ٹیک آف کے وقت آپ نے پرفارم کرنے ہیں آپ کے سسٹم نے، اور کچھ ٹاسک ایسے ہوں گے جو کہ نارملی سسٹم پرفارم کر سکتا ہے، وہ لو پرائرٹی پہ رہ سکتے ہیں. تو یہ سب ڈپینڈنگ کیونکہ پرائرٹیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے جب ہم پرائرٹیز انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک ریگولر آپریٹنگ سسٹم کے اندر ٹاسک کی، تو اس کو ٹاسک کی پرائرٹیز کو انٹروڈیوس کرنے کے 2 طریقے پاسبل ہوتے ہیں. یا تو ہم اسٹیٹیکلی انٹروڈیوس کرتے ہیں یا ڈائنامکلی انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹک پرائرٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جو جاب کریٹ ہوئی، جو ٹاسک کریٹ ہوئی، اس کی ایک پرائرٹی آپ نے سیٹ کر دی کہ جی یہ اس پرائرٹی پہ ایگزیکیوٹ ہوگا،
اور اس کے بعد وہ کبھی چینج نہیں ہوئی. یعنی اس کے بعد جب بھی وہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو وہ اس پرٹیکولر پرائرٹی کا اس کو دھیان رکھا جائے گا. اور ڈائنامک پرائرٹی کیا ہے کہ آپ اس کے بیہیویئر کو دیکھ کے, ٹاسک کے بیہیویئر کو دیکھ کے, یا کسی اور بیسس پہ, بیسڈ آن سم ایونٹ یا سم انوائرمنٹ یا سم تھنگ, آپ پرائرٹی کو چینج کر رہے ہیں ڈائنامکلی. یعنی کسی یعنی ہیورسٹک کی بیسس پہ یا کسی کنڈیشنز کی بیسس پہ آپ پرائرٹی کو چینج کر رہے ہیں. تو ان اسٹیٹک اور ڈائنامک پرائرٹیز کو ہم امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں, ہم اس کا الگوریتم کیا بناتے ہیں ان ٹرمز آف واٹ وی ہیو لرن سو فار اباؤٹ اسکیجولنگ, وہ ہم اب ہم دیکھتے ہیں آگے. الگوریتم اس کا بہت سمپل ہے. ہم بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر پرائرٹی کے اوپر ایک کیو بنائی ہوئی ہوتی ہے, اور اس پرائرٹی کی جابس کو, یعنی فار ایگزامپل لیٹ سے 3 پرائرٹیز ہیں, تو ہمارے پاس 3 کیوز ہوں گی جن کو ہم پرائرٹی کیوز کہتے ہیں. اچھا, اب اگر پہلی کیو کے اندر ملٹیپل جابس ہیں, یعنی لیٹ سے کہ پرائرٹی 1, اچھا سب سے پہلے ہم پرائرٹی 1 کی جابس کو ازیومنگ کہ ہائیسٹ پرائرٹی از 1 اینڈ لوئسٹ از 3, سب سے پہلے ہم پرائرٹی 1 کی جابس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اگر وہاں پہ کوئی بھی جاب کیو میں ہوئی, اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہم پرائرٹی 2 پہ جائیں گے, اس میں بھی کوئی نہیں ہے تو پرائرٹی 3 پہ جائیں گے. اگر پرائرٹی 1 میں یا 2 میں جس میں بھی ملٹیپل جابس ہیں, ان کے درمیان ہم راؤنڈ رابن کریں گے یوزنگ ٹائم سلائس. یہ بالکل سمپل الگوریتم ہے. یعنی پرائرٹی 1 کی جابس کے اگر 6 جابس ہیں تو 6 کے درمیان ہم ٹائم سلائسنگ کریں گے. جب پرائرٹی 1 کی ہر جاب ختم ہو جائے گی, کوئی بھی ریڈی کیو میں نہیں رہے گی, سب ایگزٹ ہو جائیں گے, تو پھر ہم پرائرٹی 2 پہ چلے جائیں گے, اس کی ساری جابس کے درمیان ٹائم سلائس کرتے رہیں گے. اس کے بعد ہم پرائرٹی 3 پہ چلے جائیں گے. اب ان اسٹیٹک پرائرٹیز کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹارویشن کی پرابلم جو ہے وہ آ جاتی ہے پرائرٹیز کے ساتھ فوراً. وہ کیسے؟ لیٹ سے آپ پرائرٹی 1 کے اوپر جابس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے پاس 6 جابس ہیں. آپ نے ان کے درمیان راؤنڈ رابن کرنا شروع کیا, پہلی جاب ایگزیکیوٹ ہوئی, پھر اس کا ٹائم سلائس پورا ہوا, پھر وہ واپس چلی گئی. لیٹ سے ایونچولی جو 6 کی 6 جابس ہیں وہ ختم ہو گئیں, ایگزٹ ہو گئیں یا ٹرمینیٹ ہو گئیں. لیکن بائی دا ٹائم وہ ٹرمینیٹ ہوتی, کچھ اور 4-5 جابس جو ہیں وہ پرائرٹی 1 والی کریٹ ہو گئیں, نئی یا ٹاسک کریٹ ہو گئے اور وہ بھی پرائرٹی 1 کی کیو میں آ گئے. بائی دا ٹائم وہ ٹرمینیٹ ہوتے تو ایک کچھ اور جابس آ گئی ان دا مین ٹائم. یعنی آپ کا جو الگوریتم ہے وہ تو جب تک پرائرٹی 1 کی کیو سے نہیں نکلے گا, جب تک کہ پرائرٹی 1 کے اوپر کی کیو میں ایک بھی جاب رہے گی. اب اگر ان کے درمیان وہ ٹائم سلائسنگ کیے جا رہا ہے اور اس کے اندر نئی سے نئی جابس پرائرٹی اسی لیول آف پرائرٹی پہ آئی جا رہی ہیں, تو جو نیچے کے لیولز والی پرائرٹی کی جابس ہیں وہ ساری کی ساری اسٹار ہو سکتی ہیں, یعنی وہ فار ایور ویٹ کر سکتی ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ پرائرٹی 1 کی جابس کریٹ ہوتی رہیں. تو اس پرابلم کو فائٹ کرنے کے لیے, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم ایک اور ہیورسٹک یوز کرتے ہیں. نارملی جس طرح سے پرائرٹیز یوز ہوتی ہیں اس میں ایک ہیورسٹک یوز ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سی پی یو باؤنڈ جابس کو پینلائز کرنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ, ان کی پرائرٹی کو گریجولی کم کر کے ان کو لوور لیول آف پرائرٹی پہ شفٹ کر دیتے ہیں. اگر وہ ابھی بھی سی پی یو باؤنڈ رہتی ہے تو اور لوور پرائرٹی پہ شفٹ کر دیتے ہیں, ابھی بھی سی پی یو باؤنڈ رہتی ہے تو اور لوور پہ چلے جاتے ہیں. اور جو آئی او باؤنڈ جابس ہیں, یعنی جو فوراً ہی اپنا ٹائم سلائس بھی پورا نہیں کرتی, اور لیٹس سے کہ 50 ملی سیکنڈ کا ٹائم سلائس آپ نے رکھا ہوا ہے, ویسے بائی دا وے ٹائم سلائس نارملی جو ہے وہ 50 to 60 ملی سیکنڈس کی رینج میں ہوتا ہے ریئل سسٹمس میں, یعنی نارمل کمرشل آپریٹنگ سسٹمس کے اندر. ریئل ٹائم سسٹمس میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن ریئل سسٹمس میں جو ڈیفالٹ ٹائم سلائس ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایز اے سسٹم ایڈمنسٹریٹر لائنکس وغیرہ میں, وہ 50 ملی سیکنڈ کا اراؤنڈ ہوتا ہے. تو 50 ملی سیکنڈ کا ٹائم سلائس رکھا ہوا ہے ہر, لیکن جابس جو ہیں وہ 10 ملی سیکنڈ کے بعد آئی او کرنا شروع کر دیتی ہے, یعنی بلاک ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی جابس کی آپ پرائرٹی جو ہے وہ اپ کرنی شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ شروع میں لوور پرائرٹی لیول پہ تھی لیکن آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم سلائس پورا نہیں کرتی, تو لیٹس push its priority up by one level, then another level, then another level, اور یہاں تک کہ وہ اپنے سسٹم سے نکل جائے گی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اتنا زیادہ سسٹم کو
وہ ہاگ نہیں کر سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی وہ آئیو کے لیے ویٹ کرے گی وہ ریڈی کیو میں نہیں جائے گی, وہ آئیو والی کیو میں جائے گی, تو ریڈی کیو میں خالی ہو جائے گی. اس لیے آپ اس سے نیکسٹ پرائرٹی کی جابس کو جو ہے وہ آپ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اس لیے اسٹارویشن اس کیس میں نہیں ہوتی کہ اگر ہائر پرائرٹی کی ساری جابس جو ہیں وہ آئیو باؤنڈ ہیں اور لوور پرائرٹی کی ساری جابس سی پی یو باؤنڈ ہیں, تو بیسیکلی اسٹارویشن اوائڈ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اسٹارویشن کو فائٹ کرتے ہیں. لیکن سسٹمز کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ پرائرٹیز انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک نئی پرابلم کریپ ان ہو جاتی ہے. وہ پرابلم کیا ہے کہ دو پرابلم ایکچولی آ جاتی ہیں, ایک پرائرٹی انورژن جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اور ایک ڈیڈ لاک جس کو ہم اگین پہلے بھی ہم اس کو اچھی طرح ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی ڈیڈ لاک اور پرائرٹی انورژن, یہ دونوں پرابلمس جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہی سسٹم میں کسی پرائرٹی انٹروڈیوس ہوتی ہے. یعنی اگر بہت سارے جابس ہیں, بہت سارے پروسیسز ہیں, تھریڈس ہیں, ان کی پرائرٹیز کے ساتھ جب آپ پلے اراؤنڈ کریں گے اور ان کو ڈائنامکلی اور اسٹیٹیکلی ہینڈل کریں گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اوور اے لانگ سائیکل آف جابس, یعنی وہ جو ہم نے ڈیڈ لاکس کی سائیکل دیکھی تھی, کہیں نہ کہیں کوئی سائیکل کریٹ ہو سکتا ہے اور آپ اینڈ اپ کر سکتے ہیں ڈیڈ لاکس میں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اب ہائی پرائرٹی کی جاب لو پرائرٹی کے لیے ویٹ کر رہی ہے, وہ کسی اور کے لیے ویٹ کر رہی ہے, وہ ایک پورا سرکل بن گیا ہے لیٹس سے ٹو دی ہائی پرائرٹی جاب, تو اس میں ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے گا. پرائرٹی انورژن میں یہ ہوتا ہے کہ T1 از ایٹ ہائر پرائرٹی, T2 ایز اے لو پرائرٹی. T2 نے ایک ایکوائر کیا لاک اور T1 نے اب لاک ایکوائر کرنے کی ٹرائی کی. T2 کے پاس وہ لاک آلریڈی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ T2 جو ہے وہ اگر تو بزی ویٹنگ سے لاک امپلیمنٹ ہوا ہے, لیٹس سے کہ لاکس کی امپلیمنٹیشن بزی ویٹنگ سے ہوئی ہے, تو T1 جو ہے وہ اسپن کرتی رہے گی, یعنی بزی ویٹ کرتی رہے گی, سی پی یو لوپ اراؤنڈ کرتی رہے گی کہ T2 لاک چھوڑ دے. لیکن کیونکہ T2 لوور پرائرٹی پہ, تو ظاہر ہے کہ T1 کا ٹائم سلائس جب ختم ہوگا تب بھی T1 ہی کو سی پی یو مل جائے گا, کیونکہ T1 ریڈی کیو میں چلی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ہائی پرائرٹی کی کیو میں ہے, تو اس کو دوبارہ سی پی یو مل جائے گا. T2 تک جائے گا ہی نہیں اسکیجولر جو ہے. تو again T2 will never get a chance to run because it will not run, so it will not release its lock, and then T1 will forever wait on the lock. دوسرے سین میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بزی ویٹنگ کے بجائے آپ نے بلاکنگ سے امپلیمنٹ کیا ہوا لاک, تو T1 نے لاک ایکوائر کرنے کی کوشش کی, T2 کے پاس لاک ہے اور T1 بلاک ہو گئی. اب T1 کے بلاک ہوتے ہی T3 انٹر ہو گئی سسٹم کے اندر, ایک نئی جاب یا نیا تھریڈ انٹر ہو گیا جس کی پرائرٹی T1 اور T2 کے درمیان ہے, اور T3 جو ہے وہ سی پی یو باؤنڈ جاب ہے لیٹ سے. اب T3 جو ہے وہ مڈل کے پرائرٹی لیول کے اوپر ہے, وہ رن کیے جا رہا ہے, اس کا ٹائم سلائس ختم ہوتا ہے اور پھر اس کو سی پی یو مل جاتا ہے, پھر ختم ہوتا ہے پھر سی پی یو مل جاتا ہے. تو T2 اگین ول ناٹ گیٹ اے چانس ٹو رن اینڈ ریلیز the lock. اور اس کیس میں اب ہمارا سولوشن کیا ہے اس پرائرٹی انورژن کو, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے اسی سینیریو کو. سولوشن یہ ہے کہ جب بھی T1 لاک کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرے اور لاک کسی ایسے تھریڈ کے پاس ہو یا پروسیس کے پاس ہو جس کی پرائرٹی لوور ہے T1 سے, یعنی جو ایکوائرنگ جو تھریڈ ہے اس سے لوور پرائرٹی والے کسی تھریڈ کے پاس لاک ہے اس وقت, تو ہم اس لوور تھریڈ والے جو پرائرٹی والے تھریڈ کی جو پرائرٹی ہے اس کو T1 کے, یعنی جس نے ایکوائر کرنے کی ٹرائی کی, اس کے برابر لے آئیں, اس کو ٹیمپریریلی انکریز کریں پرائرٹی کو اس کی اور اس کے برابر لے آئیں. یعنی اب T1 اور T2 کی پرائرٹی برابر ہو گئی. جیسے T1 نے ایکوائر کی کال کی تو ایکوائر کی سسٹم کال نے یہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ لاک کا ہولڈر کون ہے اس وقت, لاک کا ہولڈر کا اس نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہیں پہ, اور اس نے دیکھا کہ لاک کا ہولڈر T2 ہے, T2 کی پرائرٹی کیا ہے, لیٹ سے 5 ہے, T1 کی پرائرٹی کیا ہے, لیٹ سے 3 ہے. تو اس نے 5 کو اپ کر کے 3 کر دیا, یعنی جو لیٹ سے لوور پرائرٹی نمبر جو ہے وہ اگر ہائر ہے تو اس نے 5 کو 3 کر دیا. اب دونوں کی پرائرٹی 3 ہو گئی اور جو ہے وہ T1 بلاک ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ T3 بھی اسی ریڈی کیو میں آ گئی ہے جس میں کہ T1 تھی, یعنی سوری T2 جو ہے وہ اسی ریڈی کیو میں آ گئی جس میں T1 تھی. تو اب ظاہر ہے کہ جب بھی T1 بلاک ہوگی, T1 بلاک ہوگی, T2 کی باری فوراً آ جائے گی, کیونکہ T2 اسی ریڈی کیو میں چلی گئی, اسی پرائرٹی لیول پہ چلی گئی. وہ رن کرے گی, اپنا لاک ریلیز کرے گی, ریلیز کرتے ہوئے آپ دوبارہ اس کی پرائرٹی کو لوور کر دیں گے جو اس کی اوریجنل پرائرٹی تھی.
تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اوریجنل پرائرٹی کہیں سیو کریں, اس کی پرائرٹی کو اپ کریں اور پھر جو ہے واپس ریسٹور کر دیں جب بھی وہ ریلیز کرے لاک کو. اس سولوشن کا ہم نے ایک نام دیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرائرٹی انہیریٹنس. یعنی ایک تھریڈ جو ہے وہ ایک ہائر تھریڈ کی پرائرٹی کو انہیریٹ کر لیتا ہے. اس کیس میں, ہماری ایگزامپل کے کیس میں, T2 نے T1 کی پرائرٹی ٹیمپریریلی انہیریٹ کر لی اور اب T1 اور T2 ایک ہی پرائرٹی پہ آ گئے, اور اس کے بعد جب ریلیز لاک ہوا تو واپس اپنی وہ اوریجنل پرائرٹی پہ واپس آ گیا. تو اس اب ہم آتے ہیں نیکسٹ الگوریتھم کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ, یا شارٹیسٹ جاب فرسٹ بھی اس کو کہتے ہیں. ایس جے ایف بھی کہتے ہیں, کئی بکس میں ایس جے ایف لکھا ہوتا ہے, کئی بکس میں شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ لکھا ہوتا ہے. یہ الگوریتھم یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس جاب کو رن کریں یا اس تھریڈ کو یا پروسیس کو یا ٹاسک کو رن کریں جس کا آگے جو ٹائم ہے, یعنی جتنی دیر کے بعد اس نے بلاک ہونا ہے یا فنش ہونا ہے, وہ سب سے کم. یعنی آپ کے پاس اگر ملٹیپل جابس ہیں تو آپ ان میں یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے کم لینتھ والی ان ٹرمز آف ٹائم جاب کون سی ہے اور اس کو سب سے پہلے رن کریں. اگر آپ ہمیشہ آپ کا الگوریتھم اسکیجولنگ کا یہی کرے تو آپ کی موسٹ آپٹیمل جو ہے وہ رسپانس ٹائم ہوگا, موسٹ آپٹیمل سولوشن ہوگا یہ ان ٹرمز آف دی رسپانس ٹائم اینڈ لیٹنسی. یعنی آپٹیمل کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ آپٹیمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس سے کم رسپانس ٹائم جو ہے وہ اچیو نہیں کیا جا سکتا کسی بھی اور الگوریتھم سے. یعنی یہ آئیڈیل ترین ہے, یعنی اس سے بہتر نہیں آپ کر سکتے. کوئی بھی اور الگوریتھم یا تو اس کے برابر ہی رسپانس ٹائم دے گا یا اس سے زیادہ دے گا. تو بیسیکلی منیمائزیشن آف رسپانس ٹائم کی ٹرمز میں یہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ یا شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ جو ہے وہ آپٹیمل ہوتا ہے. اس کی ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ سلائڈس پہ دیکھیں تو اس کیس میں ہمارے پاس 3 جابز ہیں. وہی جو ہماری فیفو کی ایگزامپل تھی اسی کو میں نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا یہاں پہ. سمپل جو ہے اس میں ایک جاب جو ہے وہ لینتھ 1 کی ہے, ایک لینتھ 2 کی ہے اور ایک لینتھ 100 کی ہے. تو ہم نے لینتھ 1 کی جاب کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا, اس نے وہ بلاک ہو گئی 1 سیکنڈ کے بعد. اس کے بعد سی جاب جو کہ لینتھ 2 کی اس کو ایگزیکیوٹ کیا, وہ بھی بلاک ہو گئی 2 سیکنڈز کے بعد. اور پھر جو ہے وہ ہم نے جاب اے کو 100 سیکنڈ سے ایگزیکیوٹ کیا. تو اس میں ایوریج رسپانس ٹائم کیا نکلا ہمارا؟ کلوز ٹو 35 نکلا, وچ از بیسیکلی اگر ہم فیفو آرڈر میں کرتے اور ہم لیٹ سے کہ ہم پہلے اگر اے آئی ہوتی اور پھر بی او سی آئی ہوتی جس طرح سے ہماری ایگزامپل میں تھا, تو ڈپینڈنگ اپون کہ کس آرڈر میں آئی تھی, ہم اس کیس میں عظیم کر رہے ہیں کہ اے پہلے آئی تھی, تو ہمارا کلوز ٹو 100 نکلتا جو ہے آپ کا رسپانس ٹائم. لیکن اگر ہماری لیٹ سے کہ بی پہلے آئی تھی, سی بعد میں آئی تھی اور اے بعد میں آئی تھی, تو ہمارا یہی نکلتا جو کہ ابھی نکل رہا ہے. ظاہر ہے کہ پھر ہم اسی آرڈر میں کرتے جس میں ابھی کر رہے ہیں. لیکن اگر سی اور بی کو انٹرچینج بھی کر دیں, یعنی فیفو میں سی پہلے آئی ہوئی اور بی بعد میں آئی ہوتی اور سب سے لاسٹ میں اے آئی ہوتی, تب بھی ہمارا 35 سے ذرا سا اوپر ہی نکلتا, جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ بھی کیا تھا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ 35 کے اراؤنڈ جو رسپانس ٹائم ہے یہ بیسٹ ہے, اس سے کم کوئی الگوریتھم نہیں دے سکتا. اور یہ اس چیز کو کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے, یہ آپٹیمل ٹائم ہے, اس کو پروو کیا جا سکتا ہے میتھمیٹیکلی. ہم اس کورس میں ظاہر ہے کہ پروف میں نہیں جائیں گے, لیکن ہم جسٹ ٹو ایکچولی گیو یو این آئیڈیا آف دی اور یا انٹیوشن اس کی دینے کے لیے ہم ایک نیکسٹ ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں. کہ اس ایگزامپل میں اصل میں نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ ایک سمپل انٹیوشن دی ہے کہ یہ جو شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ یا شارٹیسٹ جاب فرسٹ جو ہے یہ آپٹیمل اسٹریٹجی واقعی میں ہے. اور اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں تو اس میں 4 جابز دکھائی ہوئی ہیں جو سی پی یو پہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں. ایک جاب جو ہے وہ اے لینتھ کی ہے, اور دوسری جاب اس کے بعد بی لینتھ کی ہے, تیسری جاب جو ہے وہ سی لینتھ کی ہے, اور اس کے بعد چوتھی جاب جو ہے وہ ڈی لینتھ کی ہے. یہ اسمال لیٹرز میں بات ہو رہی ہے. اب لیٹ سے کہ
جو ہم اے کے جو ہے دا فرسٹ اے فنشز ایٹ ٹائم اے، لیٹ سے کہ ہم اے کو پہلے اسکیڈول کرتے ہیں، وہ ٹائم اے پہ فنش کرتی ہے. پھر سیکنڈ جاب جو ہے وہ بی جو ہے وہ اے پلس بی ٹائم پہ فنش کرے گی، یعنی اے میں بی ایٹ سیکنڈ اور ایڈ کر دیں گے تو فنش کرے گی اس وقت. تھرڈ جاب جو ہے وہ اے پلس بی پلس سی پہ فنش کرے گی. فورتھ جاب جو ہے وہ اے پلس بی پلس سی پلس ڈی پہ فنش کرے گی. ایوریج ٹائم جو ہے وہ کیا ہوگا، 4 ٹائمز اے پلس 3 ٹائمز بی پلس 2 ٹائمز سی پلس ڈی ڈیوائڈیڈ بائی 4. ناؤ اس ایکویشن کو یا اس فارمولے کو یا جو آپ کی ایکسپریشن ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم نے ٹوٹل جو ایوریج ٹائم ٹو کمپلیشن ہے اس کو منیمائز کرنا ہے. تو ایوریج ٹائم ٹو کمپلیشن منیمائز جب ہی ہوگا اگر A از لیس دین اور اکول ٹو B از لیس دین اور اکول ٹو C اینڈ C از لیس دین اور اکول ٹو D. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یعنی واقعی میں اگر آپ کو جو منیمل چاہیے ایوریج ٹائم ٹو کمپلیشن، تو پہلی جو جاب ہے اٹ مسٹ ہیو دی ٹائم جو یعنی جس کا ٹائم ہے وہ B سے کم ہونا چاہیے، اگلی جاب سے اس سے اگلی، اس کا اس سے اگلی سے کم ہونا چاہیے، اس کا اس سے اگلی سے کم ہونا چاہیے. یعنی A must be less than B, must be less than C, must be less than D. تو اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن جو ہے وہ ایک آپٹیمل اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنی اچھی ہمیں اسٹریٹجی مل گئی ہے تو ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ ہم خواہ پہلے سارے ڈسکشن کرتے رہے کہ پہلے فیفو کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد راؤنڈ رابن کو کیا اور ہم نے کہا جی اس میں یہ کر لیں وہ کر لیں. یہ جب اسٹریٹجی موجود تھی تو ہمیں کیا ضرورت تھی اور الگورتھمس کی. لیکن اس کے اندر ایک تو یہ کیچ ہے، ایک پرابلم ہے شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن میں کہ آپ کو ٹائم ٹو کمپلیشن یا جو ان ادر ورڈس کی یہ جاب کتنی دیر کے بعد بلاک ہوگی اس کا پتہ کیسے لگے گا. یعنی جس وقت اسکیجولر کے پاس جابز آتی ہیں، ٹاسک آتے ہیں، ظاہر ہے اسکیجولر کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا یہ جاننے کا کہ یہ جاب ایکچولی کتنا ٹائم لے گی، یعنی آگے اس کا جو ہے یہ شارٹیسٹ جاب ان میں سے کون سی ہے. دیر از نو وے ٹو نو فار دا اسکیجولر. تو اس کیونکہ یہ چیز فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، فیوچر کو پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے. یعنی آپ کو یا تو پریڈکٹ کرنا پڑے گا، یعنی کسی طریقے سے کہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ جاب شاید ان میں سے یہ والی شارٹیسٹ جاب ہے بیسڈ آن سم ہیورسٹک، اور وہ ہم ہیورسٹکس دیکھتے ہیں بھی آگے کہ ہم کس طرح سے اندازہ لگاتے ہیں. اور دوسری اس میں پرابلم یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے صحیح اندازہ لگا بھی لیا اور آپ شارٹیسٹ جابس کو ہمیشہ پریفرنس دے رہے ہیں. اب اگر ایک سیریز آف شارٹیسٹ جابس ہی آنی شروع ہو جائیں اور شارٹ جابس آنی شروع ہو جائیں تو لانگ جابس بیچاری جو ہیں ان کو تو اسکیجولنگ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اگین اس میں اسٹارویشن پاسبل ہو سکتی ہے. تو اس میں ایک تو رسپانس ٹائم کی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ آپٹیمل اسٹریٹجی ہے، آئیڈیل اسٹریٹجی ہے، لیکن اس میں اسٹارویشن اپنی جگہ پاسبل ہے. تو یہ دو اس میں ایشوز ہیں کہ ایک تو فیوچر کو پریڈکٹ کرنا ہارڈ ہے اور دوسرا اسٹارویشن پاسبل ہے. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے کہ ہم پہلی پرابلم کو لیتے ہیں کہ فیوچر کو کیسے پریڈکٹ کیا جائے. ایک تو یہ کہ ہم یوزر سے آپ پوچھ لیں، یعنی یوزر جب جاب کریٹ کرے تو ساتھ ہی اس کی لینتھ بھی بتا دیں کہ جی اتنے ٹائم کے بعد یہ جاب بلاک ہوگی. اس کے کیا آپ کے وہ ہیں پروز اینڈ کونس. ظاہر ہے کہ یوزر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یعنی ایک یوزر سی پی یو کو ہاگ کرنے کے لیے آپ کو غلط بتا دے انفارمیشن، یعنی آپریٹنگ سسٹم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپریٹنگ سسٹم کو وہ غلط انفارمیشن دے دے کہ میری جاب تو اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ بلاک ہو جائے گی، جبکہ اس کی جاب اصل میں زیادہ دیر کے بعد بلاک ہوتی ہو. آپ یہ سمجھ کے کہ اس نے صحیح بتایا ہے اس کی جاب کو پہلے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں گے جب بھی وہ مکس آف جابس میں شارٹیسٹ ٹائم کے اوپر ہوگی. وہ ایک بہت چھوٹا سا ٹائم آپ کو بتا دے لیکن ریئل میں بلاک نہ کرے وہاں پہ. تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی اگر اس نے غلط کیا ہے، غلط وہ آپ کو بتایا ہے، اس کی جاب زیادہ ٹائم لیتی ہے تو آپ کو اس جاب کو کل کر دیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے، اٹس ناٹ یوزفل ان پریکٹس. آپ کے یوزرس کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے جھگڑے چلے رہیں گے اور سسٹم ایڈمنسٹریٹر سے یوزرس کی لڑائی ہوتی رہے گی ہر وقت. تو اس لیے اس اسٹریٹجی کو تو ہم آؤٹ ہی کر دیتے ہیں. دوسری اسٹریٹجی کیا ہے جاب کی جو لینتھ ہے وہ پریڈکٹ کرنے کی، کہ ہم اس طرح سے اس کو پریڈکٹ کریں بیسڈ آن پاسٹ.
یعنی ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جو کچھ پاسٹ میں کرتا رہا ہے یہ جاب اسی طرح سے فیوچر میں بھی بہیو کرے گا فار ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم. لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی پچھلے ہاف آور میں یہ سی پی یو باؤنڈ ہی رہا ہے, تو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ نیکسٹ ہاف آور میں بھی سی پی یو باؤنڈ ہی رہے گا. اور اس پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ پاسٹ کی انفارمیشن تو ہمارے پاس ہے اس کی کہ وہ کتنی دفعہ اس نے سی پی یو کے اندر اپنا ٹائم سلائس پورا کیا ہے, کتنی دفعہ نہیں کیا ہے, اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کا فیوچر پریڈکٹ کر لیں اور اس کو ایک یعنی شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن کیلکولیٹ کر لیں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جس نے پاسٹ میں اتنا ٹائم لگایا ہے وہ آگے اتنا ہی ٹائم لگائے گا, تو اس بیسس پہ ہم کیلکولیٹ کر لیں گے شارٹیسٹ کون سی جاب. اب اس میں ظاہر ہے کہ پرابلم یہ آ سکتی ہے کہ اگر جاب اپنا بیہیویئر اسی وقت چینج کرنے والا ہو, لیٹ سے سی پی یو باؤنڈ سے آئی او باؤنڈ میں چینج ہونے والا ہو یا آئی او باؤنڈ سے سی پی یو باؤنڈ میں چینج ہونے والا ہو, تو اس میں آپ کی ظاہر ہے کہ پریڈکشن جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. لیکن اوور آل یہ اسٹریٹجی ٹھیک کام کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو نیچرل فینومینا ہے کمپیوٹر سائنس کی ورلڈ میں, اس کے اندر یعنی نیچرل فینومینا ہی کو ہم یا یوزر بیہیویئر کو جب ہم پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہم لوکیلٹی آف ریفرنس کا جو پرنسپل ہے بوتھ ان ٹائم اینڈ ان اسپیس وہ ہم ہیویلی یوز کرتے ہیں, اور اس کو ہم جو ہے اس کو ہم نے نام بھی دیا ہوا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کیشنگ. یعنی جو کیش ہوتی ہے اس کے اندر ہم اسی بیسس پہ ہم فل کرتے ہیں کہ اگر پہلے کوئی کام ہوا ہوا ہے یا یہ میموری لوکیشنز پہلے ایکسیس ہوئی تھیں تو یہ فیوچر میں بھی ہوں گی, یا یہ ٹاسک جو ہے وہ اس طرح بہیو کر رہا تھا پاسٹ میں تو یہ فیوچر میں بھی کرے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے لوکیلٹی آف ریفرنس کی جنرلی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے, اور 90% کیسز میں وہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے نارملی جو پروسیسز ہوتے ہیں. تو پریکٹیکلی اٹ ورکس ایکچولی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اپروکسیمیٹ کرنے کے لیے ہم کیا سمپل ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں, یا سمپل ہمارا جو ہے طریقہ کیا ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہمارے پاس سی پی یو کے اوپر ایک جاب ایگزیکیوٹ کر رہی ہے, اور ایک ہمارے پاس کیو ہے, ریڈی کیو. ایک ہر اسکیجولنگ ایونٹ کے اوپر جب اسکیجولر انووک ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسکیجولر نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ جو گرین رنگ میں جو جاب ہے یعنی جو لاسٹ ٹائم جو چلی تھی اس میں ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے ہر جاب کے ساتھ کہ یہ لاسٹ ٹائم کتنا اس نے ٹائم لیا تھا سی پی یو کے اوپر. لیٹس سے سی پی یو کا ہم ٹائم لیٹس سے ان ٹرمز آف نمبر آف کلاکس یا نمبر آف ٹکس یا نمبر آف سیکنڈس یا نمبر آف ملی سیکنڈس کچھ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو اس نے لیٹس سے لاسٹ ٹائم جو گرین والی جاب ہے اس نے 1 ٹائم لیا تھا, تو ہم نے اس کو اسکیجول کر دیا, لیکن اس دفعہ اس نے 100 ٹائم لے لیا. تو نیکسٹ ٹائم ہم نے ریکارڈ کر لیا اس کا. اب کیو میں جو ہے وہ سب سے جو لوئسٹ جاب ہے وہ 3 والی رہ گئی ہے, کیونکہ یہ والی تو 100 کے ساتھ آ گئی. تو نیکسٹ اسکیجولر کی انووکیشن کے اندر ہم 3 والی جاب کو ہم اسکیجول کر دیں گے, اور وہ 9 ملی سیکنڈ لیتی ہے. اب لیٹ سے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پھر 9 والی آ گئی یلو والی, اور اس کو ہم نے ٹائم دے دیا. تو اس طرح سے ہم بیسیکلی اگر یہ ریکارڈ کر دیں ساتھ ساتھ کہ جی یہ جاب کتنا ٹائم لے رہی ہے, تو ہم اس کو پریڈکشن کے ذریعے سے ہم یہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی اسکیجولر کے اندر. اب شارٹیسٹ جاب فرسٹ کی ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے اندر ہم بالکل کلیئرلی بتا سکتے ہیں کہ جی ہمیں پریڈکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ ہے جب ہم ہارڈ ڈسک کی اسکیجولنگ کرتے ہیں. عام طور پہ ڈسک کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ آج کل یہ خود ہی یہ کام کرتا ہے, اس کے اندر ہی الگوریدمس جو ہیں وہ امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں. لیکن ان الگوریدمس کے اندر ہو کیا رہا ہوتا ہے, پہلے یہ کام آپریٹنگ سسٹم کا ہوا کرتا تھا, لیکن ماڈرن ڈسک ڈیوائسز جو ہیں وہ اس کو خود امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں کرتے کیا ہیں بیسیکلی کہ ڈسک کا جو آرم ہوتا ہے وہ ایک میکینیکل ڈیوائس ہوتا ہے, اور جب بھی آپ ڈسک کو سیکھ کرتے ہیں, لیٹ سے کہ آپ کو ڈسک سے ایک پرٹیکولر بلاک آف ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, اور بلاک کا سائز عام طور پہ 4K 8K 2K اس طرح سے کچھ ہوتا ہے, تو لیٹس اتنے بائٹس ہوتا ہے. لیٹس سے آپ نے 4K کا بلاک ریڈ کرنا ہے, اور 4K کا بلاک جو ہے وہ ڈسک بلاک نمبر 100 ہے لیٹس سے, اور آپ ابھی کرنٹلی ڈسک بلاک نمبر 22 پہ آپ کا ڈسک آرم جو لاسٹ ریڈ ہوئی تھی وہ 22 پہ ہوئی تھی. اب لیٹس سے کہ نیکسٹ ریڈ جو ہے وہ 100 کی طرف ہونی ہے. آپ کے پاس ایک اور ریکویسٹ آ گئی اتنی دیر میں, یا سائملٹینیسلی کچھ ریکویسٹ آ گئی, ایک 100 کی طرف سیکھ کر رہی ہے, ایک 6 کی طرف سیکھ کر رہی ہے, ایک 35 کی طرف سیکھ کر رہی ہے, ایک 110 کی طرف سیکھ کر رہی ہے.
اب یہ بات کلیئر ہے کہ ڈسک کی جو لے آؤٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو نمبرز ہوتے ہیں وہ لینئرلی انکریز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ان ٹرمز آف دا ڈسٹینس آف دی فرام دی کرنٹ پوزیشن. یعنی اگر آپ 22 سے 100 پہ جائیں گے ورسز 22 سے 6 پہ جائیں گے تو 22 سے 6 والا جو سیک ہوگی وہ شارٹر ہوگی ڈیفینیٹلی, اور کم ٹائم لے گی 100 سے مقابلے میں. تو اگر اس کیس میں آپ کو بالکل کلیئرلی پتا ہے کہ آپ 6 والی کو پہلے کریں اور 100 والی کو بعد میں کریں تو رسپانس ٹائم جو ہے وہ ڈسک کو سیک کا وہ منیمائز ہو جائے گا, بیکاز اٹ از دی شارٹیسٹ جاب فرسٹ اور شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ. اس میں پرابلم صرف یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ساری شارٹر سیکس آ گئی ہیں تو آپ 100 والی کو سرو ہی نہیں کر پائیں بہت دیر تک, یا آلموسٹ نیور, کیونکہ اسٹارویشن پاسبل ہے اس میں. اس کا جو ہے وہ علاج یہ کرتے ہیں نارملی ڈسک شیڈولرز کے ایک ایلیویٹر الگوریتم امپلیمنٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگس کے جو ایلیویٹرز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور آپ جتنے بھی فلورز راستے میں آتے ہیں ان سب کے آپ جو پیسنجرز ہیں ان کو اٹھاتے ہوئے اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ اگر لیٹ سے آپ فلور نمبر 6 میں تو فلور نمبر 2 کا جو پیسنجر اگر آ گیا تو آپ 6 سے واپس 2 پہ نہیں آتے, بلکہ 6 سے سیدھا اوپر جاتے ہیں ہائیسٹ فلور تک اور اس کے بعد نیچے آتے ہیں ایک ہی سویپ میں نیچے اور پھر 2 والے کو اٹھاتے ہیں. تو اگر ہم اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اسٹارویشن ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ 22 پہ ہیں, آپ 22 سے چلنا شروع کریں گے, 35 والے کو لیں گے. اب اس دوران اگر 6 والے کی ریکویسٹ آ گئی تو آپ پری کر کے 6 والی ریکویسٹ کو نہیں لیں گے, بلکہ آپ آگے چلتے جائیں گے 100 والی ریکویسٹ کو لیں گے, پھر واپس آنا شروع کریں گے اور پھر 6 والی کو لیں گے. تو ایلیویٹر الگوریتم سے آپ کی اسٹارویشن کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن ان دا مین ٹائم جو شارٹر ریکویسٹ آتی رہتی ہیں اسی ڈائریکشن کے اندر, یعنی 100 کی طرف جاتے ہوئے درمیان میں جو ریکویسٹ آتی رہتی ہیں ان کو آپ لیتے رہتے ہیں, تو یہ خاصا بہتر ہو جاتا ہے آپ کا رسپانس ٹائم اس پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو ڈسک شیڈولنگ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر شارٹیسٹ جاب فرسٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی یوز ہوتی ہے اور اس میں کوئی پریڈکشن بھی نہیں کرنی پڑتی, بلکہ بالکل کلیئر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ شارٹیسٹ جاب کون سی ہے. اب ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ کمپیئر کریں گے ایکچولی کہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ جو ہے ان ٹرمز آف سی پی یو یوٹیلائزیشن راؤنڈ رابن سے کیسے کمپیئر کرتی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروسیس P1 ہے, ایک پروسیس P2 ہے. P1 کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ 10 ملی سیکنڈ کے لیے بلاک رہتا ہے اور 1 ملی سیکنڈ کے لیے صرف وہ ویک اپ ہوتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے سی پی یو کے اوپر, اور پھر 10 ملی سیکنڈ کے لیے بلاک ہو جاتا ہے. اس کا یہی پیٹرن چلے جا رہا ہے, یعنی وہ ایک کمپلیٹلی آئی او باؤنڈ جاب ہے اور آئی او ہی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, اور بس آئی او کر کے تھوڑی سی سی پی یو پہ ایگزیکیوشن کر کے اور پھر آئی او کے لیے بلاک ہو جاتے ہیں. P2 جو ہے وہ ان کمپیریزن وہ ایک سی پی یو باؤنڈ جاب ہے اور وہ بس وہ مسلسل کمپٹیشن ہی کیا جا رہا ہے اور کوئی بلاک شاک نہیں ہو رہا. اب اس کو اگر ہم سمپل راؤنڈ رابن سے کریں اسکیجول ان دونوں پروسیسز کو تو ہم کیا کریں گے. ہم پہلے جو ہے وہ لیٹ سے کہ P1 کو ایگزیکیوٹ کریں گے, لیٹ سے P2 کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ہم, لیٹ سے اس کا ٹائم سلائس ختم ہو گیا اور اس کے بعد P1 آ گیا, P1 نے اپنا ٹائم سلائس ختم بھی نہیں کیا اور اس کے بعد وہ بلاک ہو گیا. اب جب P1 بلاک ہوا ہے اور ہم نے P2 کو سی پی یو دے دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ 10 ملی سیکنڈز کے بعد P2 لیٹ سے کہ 100 ملی سیکنڈز تک چل رہا ہے اور 100 ملی سیکنڈ کا ٹائم سلائس ہے اس ایگزامپل میں. اب 10 ملی سیکنڈ اس 100 میں سے جو فرسٹ 10 ملی سیکنڈ ہے اس کے بعد آئی او جو ہے وہ اویلیبل ہو گئی ہے, یعنی آئی او ڈیوائس جو ہے وہ اویلیبل ہو کے اور ویک اپ اس نے اپنا ایونٹ دے دیا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ابھی ٹائم سلائس P2 کا ختم نہیں ہوا ہے, اس لیے وہ مسلسل چلتا رہے گا اور جب اس کا ٹائم سلائس ختم ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس دوران 90% آف دا ٹائم جو ہے وہ آئی او آئیڈل رہے گی. اور اگر ہم اس کا ٹائم سلائس بہت چھوٹا کر دیں 1 ملی سیکنڈ کر دیں تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ کیونکہ 10 ملی سیکنڈ تک تو P1 نے بلاک ہی رہنا ہے, تو جب 100 P2 کی باری آئے گی تو ہر 1 ملی سیکنڈ کے بعد ہم اس کو بلاک کریں گے, دیکھیں گے کہ P1 ریڈی ہے کہ نہیں ہے, نہیں ریڈی ہوگا تو ہم پھر واپس P2 پہ چلے جائیں گے, پھر بلاک کریں گے پھر. تو ظاہر ہے کہ ہم راؤنڈ رابن ول سوئچ ٹو P1 9 times فار نو ریزن ود ان ایچ 10 ملی سیکنڈ. تو ظاہر ہے کہ جبکہ STCF میں یا شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ میں ہم کیا کرتے, ہم سمپل یہ کرتے کہ جی ہمیشہ P1 کو جو ہے وہ پہلے اسکیڈول کر دیتے اور P2 کو بعد میں کرتے. جب بھی P1 ریڈی ہوتا P1 اسکیڈول ہو جاتا اور P2 کوئی ٹائم سلائس نہ ہوتا, کچھ نہ ہوتا.
تو ظاہر ہے کہ شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن میں ہم ایک بہترین سی پی یو یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کر سکتے تھے. اب اسی لیکن شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن میں یا شارٹیسٹ جاب فرسٹ کے اندر ایک پرابلم یہ ہوتی ہے, اگین وہ اسٹارویشن کی پرابلم ہے, کہ اگر آپ کی ٹائم ٹو کمپلیشن کی بہت شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن کی یا شارٹر کمپلیشن ٹائمز کی بہت ساری جابس آتی رہے, یا شارٹ جابس ان ادر ورڈز زیادہ آتی رہے, اور لانگ جابس جو ہیں وہ آپ کی پڑی رہیں, تو اگین پھر اسٹارویشن ہو جائے گی. تو ایس جے ایف میں اسٹارویشن ہو جاتی ہے. ان اسٹارویشن پرابلمس کو اگین سالو کرنے کے لیے ہم بالکل اسی اسٹریٹجی پہ واپس جاتے جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرائرٹی کی کیوز ہوتی ہیں اور ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں, ہر کیو کا ایک اپنا لیول ہے, پرائرٹی لیول, اور ان کے درمیان ہم وہ کر رہے ہیں, اور ہم ڈائنامکلی پرائرٹیز کو آلٹر کر رہے ہیں. ڈائنامکلی کس طرح آلٹر کرتے ہیں؟ ہم بیسڈ آن دی پاسٹ پرفارمنس, بیسڈ آن کہ اس کی پیچھے پرفارمنس کیا رہی, جس کا ہم نے بھی دیکھا کہ ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو, ہم اس کو یا تو سی پی یو باؤنڈ ڈکلیئر کرتے ہیں یا آئی او باؤنڈ ڈکلیئر کرتے ہیں, یا ان ادر ورڈس ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جتنا ٹائم زیادہ لیتی جائے گی سی پی یو کے اوپر اتنا اس کی پرائرٹی کو کم کرتے جاؤ. لیکن جتنا آپ پرائرٹی کم کریں گے اتنا ہی اس کی اسٹارویشن کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹی جابز ہیں ہائر پرائرٹی کے اوپر وہ آنی شروع ہو جائیں, نئی جابز آنی شروع ہو جائیں. ایز لانگ ایز کہ آپ نیچے والی جابز کو, لوور پرائرٹی کی جابز کو آئی او باؤنڈ ہونے کی وجہ سے یا کم ٹائم لینے کی وجہ سے اوپر کر رہے ہیں, پرائرٹی لیول شفٹ کر رہے ہیں, اور جو سی پی یو باؤنڈ جابز ہیں ان کو زیادہ ٹائم لینے کی وجہ سے نیچے کر رہے ہیں, اس وقت تو اسٹارویشن شاید نہ ہو, کیونکہ سی پی یو باؤنڈ جابز ایونچولی چاہے وہ ختم ہو جائیں گی, یا آئی او باؤنڈ جابز ایسا ہو جائے گی. لیکن اگر نئی جابز آئی او باؤنڈ آنی شروع ہو گئی ہائر پرائرٹی لیولز پہ, تو پھر اسٹارویشن یقیناً پاسبل ہے. تو اس اسٹارویشن کو فائٹ کرنے کے لیے اگین ہم یہ کرتے ہیں کہ سی پی یو ایک اور ہیورسٹک یوز کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جی سی پی یو باؤنڈ جابز کی ہم پرائرٹی تو کم کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کا ٹائم سلائس بھی انکریز کر رہے ہیں. یعنی جو لوور پرائرٹی لیولز پہ جا رہی ہیں جابز, ان کے یعنی ہر پرائرٹی لیول کے اوپر ٹائم سلائس جو ہے وہ پچھلے ہائر پرائرٹی لیول سے ڈبل ہو رہا ہے یا انکریز ہو رہا ہے. یعنی فار ایگزامپل ہم پرائرٹی کے ایک نیچے گراتے ہیں سی پی یو باؤنڈ جاب کو جو زیادہ ٹائم لے رہی ہے فیوچر میں, اور ٹائم سلائس اس کا ڈبل کر دیتے ہیں. اگر وہ پھر بھی جو ہے سی پی یو باؤنڈ رہتی ہے, زیادہ ٹائم لیتی ہے, تو پھر اس کا فردر نیچے گراتے ہیں ایک پرائرٹی لیول, اور ٹائم سلائس مزید ڈبل کر دیتے ہیں. اس طرح ہم کر کے رہے ہیں, ہم اس کو چانس دے رہے ہیں کہ تم فائنلی فنش ہو جاؤ اور تم اسٹارو نہ ہو سکو. اس طرح سے ہم بیسیکلی, اور جبکہ آئی او باؤنڈ جابز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہو کے, یعنی ان کا ٹائم سلائس کم سے کم ہوتا ہوا وہ صرف آئی او کے لیے بلاک ہو کے فائنلی نکل رہی ہیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ ایک اور ہیورسٹک یوز کرتے ہوئے ہم اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی لیول فیڈ بیک کیو. یہی بیسس ہے یونکس کے اسکیجولر کی, لائنس کے اسکیجولر کی, اور اس کو ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. اس کے یونکس کے اندر ملٹی لیول فیڈ بیک کیو کیسے یوز ہوتی ہے, اور لائنس کے اندر اس کے اندر کیا فردر آلٹریشنز کی گئی ہیں, اور اس کے یہ کیسے بیہیو کرتی ہے. اور پھر ہم ایک اور نیا الگورتھم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹائم, جو کہ بالکل ان الگورتھم سے بالکل ہٹ کے, اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اوور آل جو ان الگورتھمس کے اندر جو پرابلمس تھیں یا جو ایشوز تھے وہ کافی حد تک ہیورسٹک نیچر کے تھے, اور اس کو ہم اوور اے لانگ نمبر آف جابس جو ہیں وہ کس طرح سے امورٹائز کرتے ہیں, کس طرح سے ایوریج آؤٹ کر کے ایک الگورتھم بالکل ڈفرینٹ انٹویشن سے نکالتے ہیں. تو یہ ہمارا نیکسٹ ٹائم کا ٹاپک ہے. تھینک یو ویری مچ. اسی ڈسکشن کو ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کرتے ہیں, اینڈ خدا حافظ.